उर्दू नावल रूह इश्क किस्त नंबर 8। गुप्त अंधेरे के बाइस रात को हाथ सजाई नहीं दे रहा था। वो आवाज देने वाला शख्स क्या दिखाई देता। एक अजीब सा खौफ उसके पूरे जिस्म पर तारी था। अब्दुल मनान, अब्दुल मनान, अब्दुल मनान। उसके कानों की समात से मुसलसल अपने नाम की पुकार टकरा रही थी। कौन हो तुम? मेरा नाम क्यों पुकार रही हो? खौफ की सर्द लहर उसके पूरे जिस्म को लरजा गई थी। उसके खुश्क गले से बस यही अल्फाज अदा हो सके। आवाज की मिठास और दिलकशी उसे जानी पहचानी महसूस हो रही थी। अब्दुल मनान, अब्दुल मनान। आवाजों का सिलसिला जारी था। कभी वो अपने दाएं जानब देखता तो कभी बाएं जानब, पर नजर कुछ न आता। अब्दुल मनान। अब वो उन आवाजों से भागने लगा। वो दहशत और खौफ के आलम में अंधेरे में बस भागे चला जा रहा था। अचानक उसके सामने एक कमरे का दरवाजा नमूदार हुआ। वो दरवाजा किसी पुरानी हवेली का मालूम हो रहा था। उस पर एच लिखा नजर आ रहा था। अब्दुल मनान। इस बार महसूस हुआ जैसे वो आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही है। उसकी पेशानी अर्कलूद थी। वो यही सोच रहा था कि अंदर जाए या नहीं। अब्दुल मनान, अब्दुल मनान, क्या हुआ? उसकी अचानक आंख खुली। आंख खुलते ही खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। शहाब साहब फिक्रमंद होकर उसके पेशानी पर हाथ रखते हुए इस्तफसार करने लगे। ओह, ये ख्वाब था। वो उठकर बैठ गया। एक गहरी सांस लेते हुए बोला। इस लम्हे अब्दुल मनान का जिस्म सीनों से शराबूर था। खौफ के साए उसके हसीन चेहरे पर अभी भी नमूदार थे। क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? शहाब साहब फिक्रमंद लहजे में पूछने लगे। हाँ, अजीब ख्वाब था। कोई मुझे मुसलसल आवाजें दे रहा था। एक पुराना सा दरवाजा था जिस पर कुछ तहरीर था, शायद कुछ अल्फाबेट, पर क्या ये याद नहीं आ रहा। वो काफी जोर दे रहा था अपनी याददाश्त पर, मगर उसे दरवाजे पर लिखे हुए अल्फाज याद नहीं आ रहे थे। वो अपनी पेशानी मसलते हुए गोया हुआ। नहीं याद आ रहा तो छोड़ दो, जहन पर ज्यादा जोर मत दो और आराम से सो जाओ। शहाब साहब ने उसे दोबारा लटा दिया। बच्ची कहाँ है? अब्दुल मनान शाजमा को कमरे में ना पाकर तजस्सुस से इस्तफसार करने लगा। उसके घर से कॉल आई थी। उसकी अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने के सबब उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं, इसलिए वो अभी इतला दे ही रहे थे कि अब्दुल मनान सीधा होकर बैठा था। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? वो फिक्र से चूर लहजे में बोला। क्योंकि तुम सो रहे थे। बताना चाहिए था ना यार। हद होती है लापरवाही की। बूढ़े बाबा, आप मुझे लापरवाह कहते हैं और खुद एक काम नहीं कर सकते। उस बेचारी को अकेले भेज दिया। अब्दुल मनान ने बेड से उतरकर शहाब साहब पर चढ़ाई कर डाली। नालायक, शर्म नहीं आती अपने दादा को लापरवाह कहते हुए? शहाब साहब फौरन ही जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। अभी आपसे बहस करने का फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, आकर बात करता हूँ। उसने तेजी से जैकेट जेबतन करते हुए कहा। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? शहाब साहब उसे जूते पहनते हुए देखकर परेशान होकर पूछने लगे। आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन किसने बनाया? ऐसे सवाल मत किया करें जो मुझे आपकी सलाहियतों पर शक करने पर मजबूर करें। अब्दुल मनान स्पोर्ट्स सा जवाब देकर सेल जेब में डालने लगा। शहाब साहब उसकी बेबाकी देखकर मुंह खोले रह गए। देखो जरा, बोल कौन रहा है जिसे खुद सलवार में जारबंद डालना तक नहीं आता? शहाब साहब गुस्से से बोले। उफ, ये वाला ताना ना दिया करें। पिछली बार भी बताया था मैं लास्टक डालता हूँ। वो झुंझलाकर शहाब साहब को देखकर बोला। हर वक्त बिल्ली चूहे की तरह लड़ना मत शुरू कर दिया करें। कभी मौका महल भी देख लिया करें। अब्दुल मनान डपटने वाले अंदाज में बोला। उफ, क्या करेंगे आप बड़े होकर? इससे पहले शहाब साहब जवाबी कार्रवाई में उसे गालियों से नवाजते, वो अपने सर पर हाथ मारते हुए बेजारी से कहकर तेजी से बाहर की जानब लपका। मैं क्या करूंगा बड़े होकर? वो ताज्जुब से अब्दुल मनान का कहा जुमला दोहराते हुए। नालायक, तुझे इतना बड़ा मैंने ही किया है। तेरे पैंपर तक बदलवाए हैं मैंने। एहसान फरामोश कहीं का। शहाब साहब के उसे बुरा भला कहने का कोई फायदा न था। वो तो मिर्चे लगाकर रफू चक्कर हो चुका था। वो अपनी वालदा के बेड के पास चेयर पर बैठी बहुत देर से रो रही थी। अपने वालिद से तो बड़े भरम से कह दिया कि फिक्र न करें, अम्मी ठीक हो जाएंगी। उन्हें और छोटे बहन भाइयों को घर भी भेज दिया था। अब खुद अकेले बैठकर फूट फूट कर बेड पर मुंह रखकर रो रही थी। सेल की रिंग सुनसान कमरे में गूंजी। अब्दुल मनान के रात के 2 बजे कॉल देखकर उसने कॉल रिसीव की।
इतनी रात को कॉल की, सब खैरियत तो है? शाज़मा फ़िक्रमंद लहजे में पूछने लगी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आंटी की तबीयत खराब होने का? वो गुस्से से शिकवा करने लगा। क्योंकि तुम सो रहे थे मानी। वो नर्म अंदाज में गोया हुई। सो रहा था, मरा नहीं था। तुम उठाती तो मैं जरूर उठ जाता। उसके लहजे में फिक्र का अंसर नुमाया था। उसने काफी जताते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अब्दुल मनान का फिक्र करना आज दिल को बड़ा मुसरत बख्श रहा था। वो बड़े प्यार से बोली, गुस्सा तो आएगा ना यार। वो संजीदगी से गोया हुआ, जिसे सुनते ही वो मुस्कुराने लगी। कौन से अस्पताल में है आंटी? जल्दी बताओ, मैं आ रहा हूँ। अब्दुल मनान का ड्राइव करते हुए बोला, क्या रात के 2 बजे है मानी? वो खासा जुटाते हुए, हाँ तो वो नासमझी से जवाब देते हुए, मतलब इतना लेट नाइट आना सही नहीं होगा, तुम सुबह आ जाना। शाजमा लचक अंदाज में गोया हुई, सही और गलत के फैसले मैं खुद करता हूँ, तुम बस मुझे एड्रेस दो। इस बार वो जरा सख्त लहजे में बोला। मानी अम्मी की तबीयत ठीक है अब, डॉक्टर ने सुकून के लिए नींद की दवाई दे रखी है, वो अभी सो रही हैं, तुम सुबह आराम से आकर मिल लेना। शाजमा नरमी से कहने लगी, बच्ची एड्रेस दो। इस बार वो सख्त लहजे में गोया हुआ तो शाजमा ने एड्रेस सेंड कर दिया। वो वक्त से लापरवाह होकर शाजमा के पास पहुंचा। वो अस्पताल के कमरे में दरवाजा नॉक करके दाखिल हुआ तो शाजमा उसे देखकर फौरन चेयर छोड़कर खड़ी हुई। ठीक अभी वो बोल ही रहा था कि शाजमा तेजी से बीच में बोल पड़ी, हाँ अभी तो बेहतर है, मैं तुम्हारी हालत दरियाफ्त कर रहा था, ना कि आंटी की। वो तो तुमने मुझे रास्ते में ही बता दी थी। अब्दुल मनान की नजर इस बोली से लड़की के चेहरे पर टिकी हुई थी। सुर्ख आंखें, सुड़-सुड़ करती नाक, बारी आवाज उसकी हालत का पता दे रही थी। हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो रूहानसा अंदाज में नजर झुकाकर बोली, अच्छी बात है बहादुर बनना, पर कभी कभी किसी दोस्त से अपनी बातें और गम शेयर भी कर लेना चाहिए। वो उसके चेहरे के मुकाबिल झुककर आंखों में झांकते हुए बोला, मैं रोऊंगी तो तुम हंसना शुरू कर दोगे। वो रोतू सा चेहरा बनाए शिकवा करने लगी। इस पर अब्दुल मनान को प्यार आ गया था। अब मैं इतना भी संगदिल नहीं, वो मोहब्बत से चूर लहजे में कहकर अभी शाजमा की वालदा की जाना मतवज्जो हुआ ही था कि उसकी सांसें रुकी। वो दिलरुबा हसीन लड़की उसके सीने से अपनी पेशानी लगाकर सिसकियां लेकर रोने लगी। दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। गुमान हुआ कि अभी बाहर निकल आएगा। हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जालिम हसीना, तुमने तो मोहब्बत से अब्दुल मनान को मार दिया। 4 पर 4 ऐसे किए हैं कि अब मेरा 4 पर 5 करना दुश्वार है। मैं नहीं जानता था मैं इस काबिल हूँ कि कोई मेरे सीने से आके पेशानी लगाकर अपने गम और दर्द मुझसे बांटेगा। मुझसे, अब्दुल मनान से, उस अब्दुल मनान से जिसे उसके माँ बाप ने फेंक दिया था, जिसे दादा दादी ने तरस खाकर पाला। वो शाजमा को क्या चुप करवाता, वो तो खुद रोने लगा था। अपना चेहरा छत की जानिब ऊंचा कर लिया ताकि आंसू ना निकलें। दिल उसका भी भर आया था। शाजमा काफी देर तक सीने से पेशानी लगाए रोती रही। अब्दुल मनान ने ना हाथ लगाकर दिलासा दिया, ना चुप करवाने की कोशिश की। उसे दिल भर कर रो लेने दे, क्योंकि वह बहादुर लड़की किसी के सामने बिखरती नहीं थी। अगर आज उसके सीने से लगकर रोई तो जरूर उसे अपना हमदर्द तो राजदार गुमान किया होगा। फील बेटर, वो खुद लगी और दिल भर कर रोने के बाद आहिस्तगी से हट गई। अब्दुल मनान के सवाल पर इस्बात में सर हिलाने लगी। वैसे ये चीटिंग हुई है मेरे साथ। अब्दुल मनान के मुंह बसौर कहते ही वो उलझकर उसकी जानब देखने लगी। यार, इस तरह जब हीरोइन ड्रामों फिल्मों में रोती हैं तो वो हीरो के सीने से लग कर रोती हैं। मेरी बारी पर इतनी दूरी क्यों? वो मुंह बसौर कर शिकवा करने लगा। ठरकी, बाज आ जाओ। शाजमा ने जोर से उसके सीने पर हाथ मारते हुए गिरा कर कहा, इतनी रात में आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी तो अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है। शाजमा को अपने लिए फिक्रमंद होता देखकर मुस्कुराने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो अस्पताल वालों ने बिल बढ़ाने के लिए मुझे अभी तक एडमिट कर रखा है। वो सर झटक कर लापरवाही से कहता हुआ चेयर पर बैठा। यहाँ सोफा क्यों नहीं है बैठने के लिए? वो पहली बार गरीबों के अस्पताल आया था। ताज्जुब से पूरे कमरे में नजर दौड़ाने लगा। स्वाई एक मरीज के बेड और एक अदद चेयर के वहां कमरे में कुछ न था। बच्ची, यहाँ तो एसी भी नहीं है। ये फैन भी कितना मरमर के चल रहा है। वो फैन की जानब देखकर मुंह बिगाड़ते हुए बोला, वेलकम लॉर्ड साहब, हम गरीबों की दुनिया में। एसी तो नहीं है,
یہاں آپ کو اگر زیادہ تکلیف ہے تو سامنے ہی دروازہ ہے۔ شازمہ نے بے نیازی سے اس کی جانب نظر کر کے ڈائریکٹ باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ اللہ اللہ، اتنی بےعزتی! وہ بھی عبد المنان کی! وہ تو شکر ہے شرم چھو کر بھی نہیں گزری ہے مجھے، ورنہ ابھی تک یہاں بیٹھا نہ ہوتا۔ وہ منہ بسور کر کہنے لگا، جس پر وہ مسکرا دی۔ وہ وہاں چیئر پر آرام سے ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا۔ بیچاری شازمہ پہلے تو اس کے مہمان ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے خاموشی سے کمرے میں چکر لگاتی رہی، پر اب کھڑے کھڑے پاؤں دکھ رہے تھے اس کے، جبکہ عبد المنان جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مانی، کب تک بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ آدھے گھنٹے سے گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہو، جاؤ، بوڑھے بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شازمہ اس کے سر کے پاس کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ فولڈ کر کے اس کے وجود پر نظریں جمائے کہہ رہی تھی، ارے بچی، کیا پرابلم ہے تمہیں؟ سکون سے گیم میں بھی کھیلنے نہیں دے رہی ہو؟ دو تین بار پوچھنے کے باوجود جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو شازمہ نے غصے میں آ کر اس کا سیل ہی چھین لیا، جس پر وہ تلملا اٹھا تھا۔ پرابلم ہے تبھی تو بول رہی ہوں، مجھ بیچارے معصوم لڑکے کے ہونے سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میں تو تنگ بھی نہیں کر رہا، چپ چاپ اپنا گیم کھیل رہا ہوں۔ وہ ابرو چکا کر سنجیدگی سے گویا ہوا، میرے پاؤں دکھ رہے ہیں کھڑے کھڑے۔ وہ روتو سا چہرہ بنا کر بولی، اوہ، تو میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ وہ شوہی سے بولا، مانی، میں مذاق نہیں کر رہی، واقعی میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ اس کا بولا سا چہرہ دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ لو بس، مسکراتے ہوئے کھڑکی کی جانب بڑھنے لگا۔ مانی، تم کب جاؤ گے؟ میں سیریس پوچھ رہی ہوں، میں آج رات تمہارے ساتھ ہی رکنے والا ہوں، عبد المنان سنجیدگی سے کہتا ہوا کھڑکی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کھڑکی پر بیٹھ کر رات گزارنا منظور تھا، پر شازمہ کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ شازمہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی ہی پہیلی کی مانند تھا، نہایت الجھا ہوا، پر ایک چیز اب بالکل روشن تھی، وہ تھا اس کا کیئرنگ نیچر۔ 24 گھنٹے اے سی میں رہنے والا گرمی میں بیٹھا تھا، مگر زبان پر ذرا شکوہ نہ تھا۔ شازمہ نے دوبارہ کہا بھی نہیں کہ چلے جاؤ، کیونکہ اس کا ساتھ دل کو اطمینان اور سکون بخش رہا تھا۔ تم پہلے ہو جس کے سامنے آج میں دل کھول کر روئی۔ کبھی کبھار سوچتی ہوں میں اپنے والدین کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ پاتی۔ تم کیسے 23 سال رہ گئے؟ میرا غم تو تمہارے غم کے آگے کچھ بھی نہیں۔ نیند کی گہرائیوں میں ڈوبنے سے قبل یہ اس کے آخری خیالات تھے۔ وہ عبد المنان کو دیکھتے دیکھتے ہی بیڈ پر سر ٹکا کر سو گئی۔ ہائے ظالمو، کتنا خون پیو گے میرا؟ کبھی اپنے علاقے میں مجھ جیسا ہینڈسم لڑکا نہیں دیکھا کیا؟ وہ خود تو آ ہی رہے ہو، ساتھ ساتھ اپنے رشتے داروں کو فوج بھی اکٹھا کر کے لا رہے ہو۔ عبد المنان مچھروں کو مارتے ہوئے پریشان ہو کر بولا، مچھر کبھی اس خوبصورت شہزادے کے چہرے کا بوسہ لیتے تو کبھی پاؤں کا۔ ان ظالموں نے آخر کار مجھے خونی بنا ڈالا۔ ایک مچھر جب اس کے حسین چہرے سے اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے لپکا تو ستمگر نے ایسا ہاتھ مارا کہ وہ اپنی محبت کے نشان اس کے چہرے پر ہی چھوڑ کر دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ عبد المنان کی نظر اچانک سوتی ہوئی اس نازک گڑیا پر پڑی، ساری تکلیفیں اور اذیتیں ایک طرف اور حسن سراپا کا پیارا سا چہرہ ایک طرف۔ ہائے، تم مار دو گے ظالم حسینہ اس عبد المنان کو؟ وہ ایک گہری ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، پھر سر دیوار سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ عبد المنان نہا کر نکلا تو سیل پر نعمان کی 26 مس کالز دیکھ کر اسے کال بیک کرتا ہے۔ کیا قیامت آ گئی؟ جو کال پر کال مارے جا رہا ہے، تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتا بے صبر آدمی؟ عبد المنان چڑھ کر بولا، میں نے کتنا منع کیا تھا تجھے اس حویلی میں شوٹنگ کرنے سے، پر تو نہیں مانا۔ وہ غصے سے گویا ہوا، کیا ہوا؟ اتنا بولا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لاپرواہی سے استفسار کرنے لگا۔ یہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہمارا کیمرہ مین وکاس پہلے زخمی حالت میں کمرے میں پڑا ملا، پھر اب امریکہ سے جو ٹیم آئی تھی اسپانسرز کی، اس میں سے ایک نے آج صبح حویلی کی چھت سے چھلانگ لگا لی۔ نعمان کے بتاتے ہی عبد المنان کے پسینے چھوٹے تھے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ وہ سر پکڑ کر پریشانی کے عالم میں گویا ہوا، جو یہاں ہو رہا ہے وہی بتا رہا ہوں۔ وہ تو شکر ہے کسی کے دیکھنے سے پہلے ہی میں نے اس گورے کو ہسپتال پہنچا دیا، ورنہ یہاں میڈیا نے جمع ہو جانا تھا۔ نعمان نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ پھر سب کیا ہو رہا ہے؟ عبد المنان پریشان ہو کر، پتہ نہیں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
جب میں وکاس کو رات کی تاریکی میں ہسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے سر پر کانچ کی کسی چیز سے حملہ کیا گیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے اس کے کمرے میں ہمیں ایک چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا تک نہیں ملا۔ نعمان کے بتاتے ہی وہ الجھ گیا تھا۔ یہ تو واقعی بہت عجیب ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب وہ زمین کی روح کر رہی ہے۔ نعمان نے اندازاً پھنسی پھنسی آواز میں کہا، ابے یار کتنی بار کہوں، روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں۔ ڈرپوک آدمی، تو ذرا حوصلہ رکھ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ عبد المنان نے اس سے کہہ تو دیا تھا کہ وہ حویلی آ رہا ہے، پر شہاب صاحب کے گارڈز کو چکمہ دے کر گھر سے نکلنا کوئی آسان مرحلہ نہ تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ عبد المنان پر شہاب صاحب نے حویلی جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ خودکشی کی کوشش کرنے کا سبب کیا کروں؟ سوچ کر عبد المنان سوچ، آئیڈیا، وہ ہوا میں چٹکی بجا کر پرجوش لہجے میں بولا۔ شازمہ اسٹور روم میں داخل ہوئی تو کھڑکی پر بیڈ کی چادر بندھی ہوئی دیکھ کر تعجب سے اس کی جانب آئی۔ یہ بیڈ شیٹ یہاں کس نے باندھی؟ ابھی اس کی نظر چادر تک ہی محدود تھی۔ وہ ناسمجھی میں چادر کھولنے لگی۔ اوہ بچی، میری جان کی دشمن، یہ کھول کیوں رہی ہو؟ جب اس کی سماعت سے عبد المنان کی آواز ٹکرائی تو حیرت سے اس نے چادر پر لٹکے ہوئے عبد المنان کو دیکھا تھا، جو اس کے آنے سے 2-3 سیکنڈ قبل ہی لٹکا تھا۔ تم ایسے کیوں لٹک رہے ہو؟ وہ پریشان ہو کر تیزی سے بولی۔ شوق آ رہا ہے لٹکنے کا، وہ طنزیہ ہوا میں لٹکتے ہوئے بولا۔ بیوقوف کہیں کی، اس نے تو منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آہستہ سے ہی کہا تھا، پر قسمت نے ستم یہ ڈھایا کہ شازمہ کے کان تیز نکلے۔ بیوقوف کا لقب پاتے ہی مانو اس کے دونوں کان خرگوش کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا بچو، بدلہ لینے کے چکر میں اس نے چادر کو پوری قوت سے ہلانا شروع کر دیا۔ اسٹور روم سے زمین کا فاصلہ 3 مرلہ عمارت کا تھا۔ اتنی اونچائی سے نیچے دیکھتے ہوئے اکثر کمزور دل والوں کو چکر آ جاتے ہیں۔ اس اونچائی پر وہ بڑی زندہ دلیری سے لٹکا ہوا تھا، پر شازمہ کے چادر ہلاتے ہی اس نے اللہ اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ او بچی، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، وہ شازمہ کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے بیوقوف کیسے کہا؟ وہ نیچے کی جانب دیکھ کر اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھورتے ہوئے بولی۔ بیوقوف کو بیوقوف نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ وہ معصومیت سے ٹکا سا ذلیل کر رہا تھا۔ اچھا، ابھی بتاتی ہوں کیا کہو۔ شازمہ اسے سبق سکھانے کی نیت سے بڑے پیار سے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری مسکراہٹ میں مجھے شیطانیت جھلکتی ہوئی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے ابرو چکا کر پوچھنے لگا، ساتھ ساتھ اس نے چادر کو مزید مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا۔ ارے پگلی، چھوٹا سا مذاق بھی نہیں سمجھتی؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، اللہ مجھے بچا لے۔ شازمہ کو کھڑکی سے چادر کی بندھی ہوئی گرہ کھولتے دیکھ کر وہ فوراً اپنی ٹون بدل گیا۔ ابھی میں مر گیا تو نقصان تمہارا ہی ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ عبد المنان اسے رکنے کے لیے تیزی سے غور و فکر کرنے اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمانے کا کہنے لگا۔ تمہارے مرنے پر مجھے بھلا کیسا نقصان؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ زندہ رکھ کر مجھے پٹا سکتی ہو؟ یقین مانو میں بڑا سیدھا اور شریف بچہ ہوں، فوراً پٹ جاؤں گا، لیکن اگر میں آج مر گیا تو دنیا نے ایک ہینڈسم اور ڈیشنگ فلم رائٹر اور ڈائریکٹر کھو دینا ہے۔ یقین مانو لڑکیوں نے بڑا کوسنا ہے تمہیں، اس لیے مجھے بیچاری ننھی سی جان پر رحم کرو اور بھاگنے دو مجھے۔ بھاگنے کا لفظ سنتے ہی شازمہ چونکی۔ کیا تم بھاگ رہے ہو؟ شازمہ کا معصومانہ سوال سنتے ہی عبد المنان کا خون کھول گیا تھا۔ دل چاہا دیوار سے زور سے سر دے مارے۔ اف، قربان جانے کا دل کرتا ہے تمہاری سادگی دیکھ کر۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے، اس کی پکڑ پسینہ آنے کے سبب ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ ابھی مجھے بھاگنے دو، تمہارے معصومانہ سوالات کے جوابات میں بعد میں آ کر دوں گا، کہہ کر اب وہ آہستہ آہستہ نیچے کی جانب اترنا شروع ہوا۔ تم بھاگ کیوں رہے ہو اور کس سے بھاگ رہے ہو؟ اچھا، بھاگ کر جاؤ گے کہاں اگر تم واپس نہیں آئے تو؟ شازمہ نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر ڈالے تھے، مگر وہ مکمل اگنور کرتے ہوئے آرام آرام سے اترنے میں مصروف تھا۔ 1 منٹ، بوڑھے بابا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں اگر انہیں پتہ چلا کہ تم بھاگ گئے ہو؟ ہائے اللہ، میری تو نوکری خطرے میں آ جانی ہے۔ وہ ناخنوں کو منہ میں لیتے ہوئے پریشان ہو کر بولی۔ یہ بچی نہیں آفت ہے۔ اب عبد المنان اس کی نوکری کی فکر میں تم ہی کرو، حد ہے یار۔ وہ دانت پیستے ہوئے خود ہی ہم کلام ہوا۔
ٹھیک ہے تو تم بھی آ جاؤ، ساتھ بھاگتے ہیں، رات سے پہلے لوٹ آئیں گے، بوڑھے بابا کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے اوپر کی جانب دیکھ کر شازمہ کو ساتھ بھاگنے کی دعوت دی۔ نہیں، تم بہت مکار ہو، اگر یہ تمہاری کوئی چال نکلی تو مجھے جاب سے نکالنے کی۔ تو وہ فکر مند ہو کر اس کی بات سن کر عبدالمنان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ جب ڈیسائیڈ کر لو کہ کیا کرنا ہے تو آ جانا، میں تمہارے چکر میں یہاں لٹکا نہیں رہ سکتا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میں کیا کروں؟ اگر تمہیں بھاگنے دیا اور تم واپس لوٹ کر نہ آئے تو میری نوکری تو گئی، اور اگر میں تمہارے ساتھ بھاگی اور بعد میں الزام تم نے مجھ پر ڈال دیا تو بھی میری جاب ٹاٹا بائے بائے۔ دونوں صورتوں میں بیچاری ہی جاب لیس ہو رہی ہوں۔ اچھا رکو، میں بھی آتی ہوں۔ تمہارا کیا بھروسہ، دوبارہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تو؟ بہت دیر سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اسے اکیلا نہیں جانے دے گی، خود بھی چادر سے لٹک گئی۔ اللہ اللہ بچا لے۔ جیسے ہی نیچے کی جانب دیکھا، سر چکرانے لگا، زور زور سے اللہ اللہ پکارنے لگی۔ بچی خاموش، اتنی زور سے بولو گی تو گارڈز آ جائیں گے۔ عبدالمنان فوراً اسے چپ کروانے لگا۔ سن رہا ہے نا تو؟ رو رہا ہوں میں۔ بوڑھے بابا، کیا آفت پیچھے لگائی ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے سب آواز آ رہی ہے، شازمہ بڑک کر بولی۔ ایسا کچھ مت بولو جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ وہ گھرا کر آخری وارننگ جاری کر رہی تھی۔ اس پر کھسیانہ ہو کر معافی طلب کرنے لگا۔ اللہ مجھے چکر آ رہے ہیں، ابھی تو میں اتنی اونچائی پر ہوں، یا اللہ مدد کر۔ عبدالمنان اتر گیا، جبکہ شازمہ کا مشکل مرحلہ ابھی جاری تھا۔ اللہ اللہ کر کے آخرکار وہ بھی نیچے پہنچ ہی گئی۔ اللہ، میں نے کر لیا، مجھے یقین نہیں آتا، میں نے کر لیا مانی۔ شازمہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اچھا زبردست، اب مٹھائی بانٹو گے آپ؟ چلو اس سے پہلے کوئی آئے، اس نے ہاتھ پکڑ کر تنزیہ کہا اور تیزی سے کھینچتے ہوئے لے گیا۔ وکاس کے کمرے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا جس سے وکاس کے اچانک کمرے میں زخمی ملنے کی پہیلی سلجھ سکتی۔ بچی، تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ نعمان اور شازمہ باتیں کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے، جبکہ عبدالمنان خاموشی سے نیچے اترتا ہوا آ رہا تھا۔ اچانک عبدالمنان کی نظر چوکیدار پر پڑی، جو اس کے سامنے کمرے کا دروازہ چابی سے کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ عبدالمنان چوکیدار کے پیچھے جب اس کمرے کی جانب آیا تو ایک لمحے کے لیے چونکا، کیونکہ اس کمرے کا دروازہ بالکل خواب میں دیکھے گئے دروازے جیسا تھا۔ یہ تو بالکل میرے خواب والا دروازہ ہے، عبدالمنان حیرت سے بولا، پر اس دروازے پر اب وہ الفابیٹ نہیں لکھے گئے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے۔ وہ صاحب آپ یہاں؟ چوکیدار اسے اپنے پیچھے کمرے میں آتا دیکھ کر حیرت سے بولا۔ یہ وہی کمرہ تھا خواب میں جس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، اسے بلایا جا رہا تھا۔ اس کمرے میں ہر چیز سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایسی کوئی خاص چیز نہ تھی جس کی پردے داری ہو۔ ایک خوبصورت سے بڑے آئینے نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک اس شیشے کے سامنے کھڑا اپنا عکس دیکھتا رہا۔ پورے کمرے میں ایک عجیب سی اداسی چھائی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس نے در و دیوار رو رہے ہوں۔ آئینے کے عکس میں اسے اپنے پیچھے ایک حسین سی لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ وہ فوراً پلٹ کر، بابا یہ کس کی تصویر ہے؟ وہ تجسس سے استفسار کر رہا تھا۔ یہ زرمین کی تصویر ہے، جس کے والد کی یہ حویلی تھی۔ بس یہ سننا تھا کہ عبدالمنان حیرت سے اس لڑکی کی تصویر تکنے لگا۔ حیرت ہے صاحب، آپ زرمین کو نہیں پہچانے، جبکہ آپ نے کہا تھا آپ نے زرمین کو دیکھا ہے۔ چوکیدار کے کہتے ہی وہ الجھا تھا۔ ہاں، میں نے زرمین کو دیکھا ہے، پر وہ یہ نہیں، اور ظاہر سی بات ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور بابا ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا ابھی ایک قدم ہی چلا تھا۔ عجیب بات ہے، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ عبدالمنان اس کی بات سن کر پلٹ کر تجسس سے پوچھنے لگا۔ ہمیشہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے تو وہ یہی زرمین ہوتی ہے۔ آپ پہلے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے زرمین کو دیکھا ہے، پر مان بھی نہیں رہے کہ وہ زرمین یہ ہے۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے پورے اسرار انداز میں بولا، بابا معاف کرو، مجال ہے مجھے ایک لفظ کی بھی سمجھ آئی ہو۔ وہ بیزاری سے کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔